الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص۔ یہ مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زمانے میں تقریباً وسط میں یا وسط سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، کوئی 5 یا 6 نبوی کو، یعنی بعثت کے 5ویں یا 6 سال یا 4 سال، ان سالوں میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اہل مکہ ہر طریقے سے مسلمانوں پر جبر کر رہے تھے، اس سلسلے میں ہر حربے کو کام میں لا رہے تھے، اور یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے مکی زمانے میں 2 ہجرتیں کی تھی۔ پہلے وہ حبشہ گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت 2 دفعہ ہوئی تھی، اور پھر دوسری مرتبہ دوسری جو بڑی ہجرت تھی وہ مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی جانب کی تھی، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ تو اس صورت میں ہجرت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں بھی مختلف عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ عقائد میں سے بھی زیادہ زور اس صورت میں عقیدہ توحید پر ہے۔ مختلف اسالیب کے ساتھ اس صورت میں اللہ نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ آخر میں مثال کے ساتھ یہ سمجھایا گیا ہے اس پارے کے آخر میں کہ عقیدہ توحید ہی وہ عقیدہ ہے جو کہ ایک انسان کی زندگی کو ہموار رکھتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اپنے آپ کو مختلف مالکان کے سپرد کر دینا۔ تو ایک آدمی اگر 10 مالکان کے ساتھ کام کرے تو ایک مالک کوئی حکم دے گا، دوسرا کچھ اور حکم دے گا، تو وہ بیچارہ ساری زندگی پریشان رہے گا۔ اور توحید کا مطلب ہے ایک مالک کے ساتھ کام کرنا۔ تو جو آدمی عقیدہ توحید کا حامل ہوتا ہے وہ گویا کہ 10 جگہوں سے جان چھڑا کر بس ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس صورت کا جو بنیادی محور ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کا تعارف ہے کہ یہ قرآن کریم کہاں سے نازل ہوئی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اب آگے اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ وہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ تو ایک لفظ میں سمجھا دیا گیا کہ العزیز، کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تم جتنے بھی طاقتور بن جاؤ، تمہارا اقتدار جتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن وہ ایک فانی دنیا کے چھوٹے سے خطے پہ ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کا اقتدار اتنا وسیع ہے کہ وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ سارے انسان بھی مل کر سوچنے لگ جائیں تو اللہ کے اقتدار کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کتنی وسعتوں کی حامل ہے۔ تو ایک صفت کے ساتھ انسان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اور رب بھی وہ ہے جو کہ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی باتوں کی دنیا میں، کلام کی دنیا میں بادشاہ کون ہوتا ہے؟ وہ کلام جو کسی بادشاہ کا کلام ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کلام رعایا کے لیے فرمان کا درجہ رکھتا ہے، قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کل تو جمہوری حکومتیں ہیں تو وزیر اعظم اور صدر مختلف جگہوں سے منظوری کا پابند ہوتا ہے، بادشاہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور دنیا میں اسباب کے درجے میں اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو کلام کی دنیا میں بادشاہ کون سا کلام ہے؟ جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بھی خالق ہے، جس نے بادشاہوں کو بھی پیدا کیا، اور بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اقتدار اسی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔
تو اس طریقے سے قرآن کریم کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھو، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اس رب کی جانب سے ہے جو عزیز ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے، اور پھر اس کا اقتدار حکمت کے ساتھ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کی صفت عزیز کے ساتھ حکیم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم انسان کے پاس جب تھوڑی بہت طاقت آتی ہے پھر تم فساد مچاتے ہو، کیونکہ تم حکمت سے خالی ہوتے ہو۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے طاقتوروں نے کتنی تباہی مچائی ہے، کسی نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہیں، کسی نے مقتولین کے خون میں گھوڑے دوڑائے ہیں، اور اس وقت تک قتل و غارت گری وہ کرتا رہا ہے جب تک مقتولین کا خون گھوڑے کے گھٹنوں تک نہیں پہنچا۔ ایسی ظالم اقوام گزری ہیں۔ تو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جب تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو تم فساد پہ اتر آتے ہو۔ اللہ کا جو اقتدار ہے، اس کا جو غلبہ ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس کائنات کو خاص حکمت کے ساتھ چلاتا ہے، اپنے اقتدار اور اپنی قدرتوں کو ایک خاص حکمت اور توازن کے ساتھ بروئے کار لاتا ہے۔ تو جو رب اتنی بڑی صفات کا حامل ہے، یہ قرآن کریم اس کا کلام ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی ہے۔ اب یہاں عقیدہ رسالت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے کس پر؟ اے پیغمبر آپ پر۔ گویا اللہ کا کلام جس پر نازل ہوگا تو وہ پیغمبر ہے۔ تو اس طریقے سے اشاروں میں اللہ نے یہاں عقیدہ رسالت کو بھی بیان کر دیا۔ اہل مکہ کو باور کروایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ کتاب ان کے پاس اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ اور کتاب آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کتاب کس صفت کے ساتھ آئی ہے؟ تو حق کے ساتھ آئی ہے۔ جیسے کائنات کے بارے میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا، آگے بھی آئے گا کہ یہ کائنات اللہ نے ویسے نہیں نازل کی، یہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا ایک خاص مطلب ایک حق کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو کائنات کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، انہیں راز حیات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نازل کی۔ اب جس رب نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم عبادت بھی اسی کی کرو۔ فَاعْبُدِ اللَّهِ، اس لیے عبادت اللہ کی کرو، اور کس طرح کرو؟ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس طرح کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ دین کئی معنی میں آتا ہے، دین قانون کے معنی میں بھی آتا ہے، غلبے اور اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک وسیع طریقہ کار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کار جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب لے کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو احکامات نازل کرتا ہے، ان احکامات کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے نا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی اسلام کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی وہ طریقہ کار جو اللہ کی طرف سے انسان کو سکھایا گیا، تو اس طریقہ کار پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں مذہب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر، لیکن دین اور مذہب میں فرق کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اصطلاحات کی دنیا میں دین سے مراد تو پورا اسلام ہے، شریعت کی تمام تر تعلیمات ہیں، اور مذہب سے مراد عام طور پر انہی تعلیمات میں سے کوئی خاص طریقہ کار لے لیا جاتا ہے۔ فقہی کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں امام کا مذہب یہ ہے، فلاں امام کا مذہب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دین کا ایک وسیع کینوس ہے، اس کا وسیع طریقہ کار ہے، تو اس میں سے فلاں جزئی کے بارے میں فلاں امام کا راستہ یہ تھا، اس کی تحقیقات کا نچوڑ یہ ہے، اس کی رائے یہ ہے، تو اس کو مذہب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دین اور مذہب میں یہ فرق ہے کہ دین پوری شریعت کو کہا جاتا ہے۔ یہاں دین سے مراد بندگی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین کے کئی معنی آتے ہیں، طریقہ کار بھی، بندگی بھی، اطاعت بھی، قانون بھی، ان تمام کو جوڑ کر یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ بندگی پر مبنی وہ طریقہ کار اپناؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو، جس میں کسی اور کا گزر نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی کہیں پر شرک کا شائبہ آ جائے، شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی اور نیت سے کوئی کام کرے، خالص اللہ کے لیے نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اگر مال خرچ کرے، اللہ کی رضا بھی ہو اس میں، لیکن ساتھ اس کی ایک نیت یہ بھی ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جل جلالہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ کسی اور چیز کا بھی امکان ہو، کوئی اور چیز بھی اس میں ملائی گئی ہو۔ تو اسی چیز کی طرف یہاں فرمایا گیا کہ مخلص اللہ الدین، کہ عبادت اللہ کی اس طرح کرو کہ بندگی اس کے لیے خالص ہو جائے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، یعنی اگر خالصتاً بندگی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے انسان زندگی کے دیگر معاملات پر محنت کرتا ہے تو اسے اپنی نیت پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت مفت میں نہیں خالص ہو جاتی کہ بیٹھے بیٹھے انسان کی نیت خالص ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مختلف مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے انسان اس نہج تک پہنچتا ہے کہ اس کی عبادات، اس کا طریقہ کار، اس کے مالی جو اخراجات وہ کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر والوں کو بھی جو کھلاتا پلاتا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، والدین کی بھی جو خدمت کرتا ہے اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ بظاہر وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، انہیں سیر و تفریح بھی کرواتا ہے، لیکن مقصود اس کی اللہ جل جلالہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کا مقصود ہے کہ اس کے تمام کاموں کا محور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ سال ہر سال جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا عموماً شیوہ یہ ہے نا کہ ہم ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، اگر محنت نہیں کرتے تو وہ دینی معاملات پر نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نماز پر محنت کرتے ہیں کہ نماز میری خشوع خضوع کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو؟ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے؟ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک میرے جو اعمال ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں؟ سنت سیکھنے کے معاملے میں ہمارے ہاں محنت نہیں پائی جاتی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یا حدیث سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یا دین کا کوئی حکم سیکھنے کے لیے یا اس پہ عمل کے لیے محنت کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں محنت کرنا یہ ہماری ترجیحات کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں تو بس دنیا کے کاموں میں لگائی جاتی ہیں۔ کاروبار میں محنت ہے، ایک طالب علم اپنی دنیاوی تعلیم میں محنت کرتا ہے۔ یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں دین میں تعلیم میں تفریق نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے عمل میں اس کی تفریق ہے کہ ہم اپنے جو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے میں نہ تو ہمارا کوئی دینی ہدف ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی اور ایسا مقصد ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، بس صرف دنیا داری کے لیے اور مال کمانے کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسی تعلیم تو دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ تو طالب علم اس تعلیم پر محنت کرتا ہے، دن رات کرتا ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو کرواتے ہیں، صبح اسکول میں، شام کو ٹیوشن میں، رات کو پھر والدین گھر میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے قرآن کریم پر محنت کریں کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا بی ایس کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، لیکن قرآن کریم تو اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ کتنے والدین ہوں؟ والدین خود نہیں محنت کرتے، انہیں خود نہیں پڑھنا آتا، تو وہ بچوں کے اوپر کیا محنت کریں گے؟ تو نیت کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے، اور انسان جب محنت کرتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ وہ پھر گھر والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، گھر والوں میں میل جول رکھتا ہے، ان کی خوشنودی کی کوشش کرتا ہے، انہیں ہر طریقے سے سہولیات دیتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اولاد مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ نے ان کے حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں تو میں نے ان کے حقوق پورے کرنے۔
تو جب آدمی اس مقصد اس منزل تک پہنچ جائے، یہ ہدف حاصل کر لے، تو پھر جا کے وہ مکمل مومن کہلاتا ہے، اور اس کے اعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر انسان نیت کے خلوص کے بغیر، خالص نیت کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ شہادت سے بڑا کون سا عمل ہوگا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہی شہادت اگر شہرت کے لیے ہو یا اس میں کوئی ریا کا پہلو شامل ہو تو اسے جہنم میں گرایا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کی کتنی فضیلت بیان ہوئی، لیکن اگر اس کا حصول علم یا اس کا تدریس وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہو یا اپنی شہرت کے لیے ہو تو اسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی صورتحال مال خرچ کرنے والے کی۔ تو یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، اور اگر یہ اعمال انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ اس میں یہ چیز بھی مد نظر رہے کہ توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کہ فرض کرے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ویسی وہم آ گیا کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اور شیطان نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تو ایسی نماز پڑھ تاکہ وہ تجھے اچھا سمجھے، تو یہ پھر توہمات ہیں۔ یعنی نیت خالص بھی رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وساوس کی طرف بھی نہیں جانا۔ وسوسہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے، اور مومن کے راستے میں بسا اوقات عبادات کے لیے وہ بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ مختلف طریقوں سے آدمی وساوس کا شکار ہوتا ہے اور پھر تنگ آ کے دین سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو نیت خالص رکھنی ہوتی ہے، وساوس سے دور رہ کر انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر جمع ہوا ہو۔ اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے، پہلے بھی بارہا یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہ وہ ایک اللہ کے قائل تھے۔ موجودہ زمانے کے دہریوں کی طرح وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایک اللہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بتوں کو شریک کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں اور فلاں بت ہیں، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، اور اس سفارش کو وہ جبری سمجھتے تھے کہ بہر صورت ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی، اور مختلف اعمال بتوں کے لیے کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ تو ان کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے، اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو، براہ راست کرو، بغیر کسی شریک کے کرو، خالصتاً بندگی کرو اور اس کی کرو۔ اور یہ جو تم لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، دنیا میں تو تم اس طرح اختلاف کرتے رہو گے، ان باطل چیزوں پر ڈٹے رہو گے، مانتے تم نہیں ہو، لیکن کل جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط تھا۔ آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ کاذب جھوٹا ہے، کفار کفر پر جمع ہوا ہے، یعنی انکار کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کا ہدایت پر، اس شخص کا ہدایت پر آنے کا ارادہ ہی نہیں۔ تو سنت الہی یہی ہے کہ ایسے شخص جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہے، جو کفر پر ہی چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کفر کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے زبردستی اسے کفر پر لگایا ہوا ہے، اس کا اختیار ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا پھر تو حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ ایک آدمی اپنے اختیار سے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، اسی پر مطمئن ہوتا ہے، اسی پر ہی چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے اختیار سے صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، اسی پر چلنا چاہتا ہے، اسی پر چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو فرق یہی ہے کہ اس نے جب تہجد پڑھنے کی نیت کی، عملاً
عملی اقدام کی کوشش کی، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا، اور اس آدمی نے سرے سے نماز ہی پڑھنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نے اس کے لیے وہی راستہ آسان کیا، اس کے لیے نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اختیار سے اپنے لیے راستہ چنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جو جھوٹا ہے اور کفر پر ڈٹا ہوا ہے، واپسی کا ارادہ نہیں ہے اس کا، تو اللہ بھی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے، قریش کے یا عربوں کے بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس سے پہلے اہل کتاب میں مختلف لوگ اللہ کے لیے اولاد کا اقرار کرتے تھے، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ جل جلالہ اس نظریے کا رد فرما رہا ہے کہ دیکھو انسان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ انسان کو کیوں چاہیے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان کامل نہیں ہے، انسان کو مختلف معاملات میں مدد کے لیے اولاد درکار ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرے، میرے بڑھاپے میں میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے، اور پھر میرے بعد میری نام لیوا ہو، میری نسل اولاد کے ذریعے چلے۔ تو انسان اپنی محتاجی کی وجہ سے اولاد کی حاجت رکھتا ہے، کیونکہ بیچارہ وہ کمزور ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر قسم کی حاجت سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی ایک جنس رکھتا ہے نا، کہ اس جیسے انسان ہے تو اسی جنس میں سے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، جانوروں میں بھی، مختلف مخلوقات میں، تو وہ جانور اپنی ایک جنس رکھتے ہیں، ایک خاص جنس کے افراد ہوتے ہیں، اور یعنی خاص جنس ہے اس کے، وہ ایک یونٹ ہوتے ہیں، اس کے یونٹس اکائیاں ہوتی، اور پھر اسی جنس میں سے ان کی توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کی تو کوئی جنس نہیں ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو احد ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جنس سے پاک ہے، ہر قسم کے نوع سے پاک ہے، تو پھر وہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ اولاد کہاں سے آئے گی؟ اولاد تو ہم جنس ہوتی ہے نا ہمیشہ، اور جب وہاں جنس ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہاں اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے بارے میں بیٹے ہونے کا عقیدہ نہ رکھو، یہ بڑا خوفناک نظریہ ہے۔ سورہ مریم میں جہاں خطاب عیسائیوں سے ہے، وہاں کچھ آیات میں ان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ جو تم اللہ کے لیے اولاد کا نظریہ رکھتے ہو، یہ نظریہ اتنا خوفناک ہے یا اتنا خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان، یہ کائنات یہ پھٹ جائے، یہی اس کا بوجھ نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس کے نظریے کے پیچھے فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی الیاذ باللہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص تلاش کرتا ہے یا اللہ کی ذات کو کامل نہیں سمجھتا، کیونکہ اولاد تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے اور انسان کی حاجت برداری کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ یہ چاہتا ان یتخذ ولدا، کہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، یعنی اپنی اولاد کے لیے کسی کو بھی منتخب کر لیتا، کوئی جنس بنا لیتا۔ لیکن سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ ایک لفظ میں بتا دیا کہ وہ اولاد کی ہر قسم کی ضرورت سے یا جنس سے یا نوع سے، ہر چیز سے پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ یہ بار بار یہاں اللہ کے اقتدار کا ذکر ہے، یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں لامتناہی ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، وَيُكَوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کور العمامہ، یعنی عمامے کے پیچ لپیٹنا۔ جیسے کوئی آدمی پگڑی باندھتا ہے تو وہ گول پگڑی باندھتا ہے، ایک پیچ دوسرے پیچ کے اوپر آتا ہے، پگڑی کا ایک پیچ جو ہے وہ دوسرے پیچ کے اوپر آنے سے چھپ جاتا ہے، ہر نیچے والا پیچ پگڑی کا اوپر والے پیچ کے نیچے آ کے چھپ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی زمین پر جب دن آتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ رات لے آتا ہے،
پیچ در پیچ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر چڑھاتا رہتا ہے، اور رات کا ہر آنے والا پیچ دن کو پیچھے دھکیل لیتا ہے۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے آپ دیکھتے ہیں تو روشنی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رات کے پیچ جو ہے وہ دن کے اوپر چڑھاتا رہتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچ در پیچ رات کے اوپر چڑھاتا رہتا ہے، یعنی دن کے ہر آنے والے پیچ کے پیچھے رات کا ایک حصہ چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب دن اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو رات بالکل اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اسی آیت میں جو لوگ تھوڑا مشاہدات کی بنیاد پر آیات پر تحقیق کرتے ہیں، وہ زمین کا گول ہونا اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو اس فن سے دلچسپی ہو تو وہ اس آیت پہ تحقیق کرے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، وہ یکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ سورج اور چاند کے اپنے کام ہیں، اور ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ یہ پہلے بھی بارہا بات گزر چکی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے، سورج ہو یا چاند ہو۔ پیچھے سورہ یاسین میں آپ تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مختلف قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور اس کی ایک حرکت وہ ہے کہ وہ تمام تر اجرام فلکی کے ساتھ ایک غیر معین منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور جب ایک وقت آئے گا اس کی وہ حرکت جو ہے پوری ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بے نور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ سورج اور چاند کا جو بھی کام ہے جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے ہے، اس مدت تک ان کی حرکت اپنے مدار میں ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اللہ هو العزیز الغفار، یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں انسانی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل آپ پیچھے سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں پڑھ کر آئیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اسی سے پھر اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ تو واضح ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے توالد اور تناسل کا سلسلہ چلایا ہے۔ اب آگے جو فرمایا کہ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب اسی میں سے اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی میں سے مراد یہ ہے کہ اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام کا جسد اطہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانوں کا سلسلہ چلایا، اور پھر اسی میں سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا بنایا۔ جیسے مفسرین پھر اس کے ذیل میں تاریخی روایات درج کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اکیلے تھے، کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، اتنے میں وہ سو گئے، تو اللہ نے ان کی نیند کے دوران ان کی بائیں پسلی کے پچھلی جانب سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دی، اور جب آدم علیہ السلام اٹھے تو ساتھ اماں حوا موجود تھی، تو آدم علیہ السلام کا جو اضطراب تھا تنہائی کی وجہ سے وہ دور ہوا، کیونکہ وہ ان کا جوڑا تھا، اور گویا جوڑے کے آنے سے ان کی تکمیل ہوگی، اللہ نے ان کے درمیان انسیت پیدا کر دی۔ ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور چونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں بھی اسی طرح کی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے پسلی کو زبردستی موڑا نہیں جاتا ورنہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو جس طرح ہے اسی طرح اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی جن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نرمی اور مصلحت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ زبردستی کرو گے، اس کی مطلب جو بھی اس کی عادات ہیں اس کو تبدیل کرنے کی زبردستی کوشش کرو گے تو پسلی تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب کہ رشتہ جاتا رہتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل طلاقوں کی طرف نوبت جاتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے مرد کو کس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، عورت کو نہیں پتہ ہوتا،
مرد کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے عورت کو کس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو جب آدمی دین کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں اور اس حدیث کو ساتھ ملا کر جمہور علماء کا یہی نقطہ نظر ہے کہ حضرت اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ البتہ کچھ حضرات کی یہ رائے ہے کہ نہیں جی، ان سے تو نہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس جنس سے پیدا کیا ہے، اسی جنس میں سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں مختلف لوگوں کی اپنی آراء ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت کے ساتھ اگر اس حدیث کو ملایا جائے تو پھر اس سے یہی نقطہ نظر سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے مادے سے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ مادہ کیا تھا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے اور گائے، یہ 4 اللہ نے پیدا کیے نر، اور ساتھ ان کے مادے ملا دو تو 8 بن جاتے ہیں۔ تو جوڑے 4 ہیں اور افراد ان کے 8 ہیں، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور پیچھے سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ یخلقکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، اللہ نے فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، خلقم بعد خلق، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق سے گزارتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے درمیان۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ 3 اندھیریوں سے مراد کہ بچہ پہلے ایک جھلی میں لپیٹا ہوتا ہے، اور وہ جھلی رحم میں ہوتی ہے، رحم میں، اور رحم جو ہے وہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں۔ تو یہ 3 اندھیرے ہیں، پہلے پیٹ کا جو ہے اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اپنا اندھیرا، اور پھر آگے بچہ جس جھلی میں لپٹا ہوتا ہے اس کا اپنا اندھیرا۔ یہ قرآن کریم اس زمانے میں کہہ رہا ہے جب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس وقت قرآن کریم نے انسان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بچے کو 3 اندھیروں میں، 3 چیزوں میں لپیٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اور پیچھے جو انسان کے مختلف مراحل ہیں وہ دیگر مقامات پر آپ پڑھ کر آئے کہ اللہ جل جلالہ انسان کی تخلیق کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ پہلے انسان جو ہے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے غالباً 40 دن تک، اگلے مرحلے میں وہ بن جاتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے 40 دن تک، تیسرے مرحلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے 40 دن تک، اس کے بعد وہ مکمل انسان بنتا ہے، اور جب اس کے اوپر یہ 4 مہینے گزر جائیں پھر اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور فرشتہ اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اچھا ہوگا یا کیسا ہوگا، محروم ہوگا یا سعادت مند ہوگا، وہ تمام چیزیں پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرتوں کی ضمن میں اس چیز کا بیان کر رہا ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کر لو کہ اللہ نے تمہیں کتنے مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتیں جو انسان کے مشاہدے میں ہوتی ہیں وہ بتا کر اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں۔ لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے، تم کہاں موڑے چلے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں 2 طبقے ہیں، ایک ہیں موڑنے والے اور ایک ہیں مڑنے والے۔ موڑنے والے وہ بدی کے علمبردار جو کہ لوگوں کو زبردستی دین سے موڑتے ہیں، اور ایک بیچاری عوام ہے جو کہ مڑتی چلی جاتی ہے، مڑتی چلی جاتی ہے۔ یہاں قرآن کریم اس عوام سے مخاطب ہے جو کہ مڑتی چلی جاتی ہے ان بدی کے علمبرداروں کے اشاروں میں، کیونکہ ان کا تو راہ راست پر آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے غلط راستے پر ہیں۔ ان کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یہ تو کاذب ہے، کفار ہے، ان کا تو راہ راست پہ آنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا جو موڑنے والے ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے سے۔
البتہ جو بیچارے اندھے بہرے مڑنے والے ہیں کہ بس جو اشارہ ہوا اس طرف وہ چل پڑے، جو بھی نعرہ لگا سوچے سمجھے بغیر اس نعرے کے پیچھے لگ پڑے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ نعرہ ہمیں دین کی طرف لے جا رہا ہے یا دین سے دور لے کر جا رہا ہے، تو ان کو سمجھانے کا یہ ایک اسلوب ہے کہ ارے بھائی سوچ تو لو کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، وہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ تمہیں لے جا کے جہنم کے گڑھے میں اوندے منہ گرا دے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر آخر کون ہے جو تمہارا منہ موڑ دیتا ہے، کیوں موڑے چلے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم کفر اختیار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو یقین رکھو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اس روایت کا مفہوم آپ کو معلوم ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں سمندر کے ایک قطرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ایک قطرہ سمندر میں ڈالیں گے، سمندر میں کیا اضافہ کریں گے؟ تو تمام مخلوقات اگر اولین آخرین سب اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ تمام اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بادشاہی کو اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا آپ سمندر سے ایک قطرہ نکال دیں، تو سمندر کو کیا کمی ہونی، اتنی کمی بھی اللہ کی بادشاہی میں نہیں ہوتی۔ تو یہی بات فرمائی گئی کہ اگر تم انکار کرو گے اپنا نقصان کرو گے، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کیا۔ یاد رکھیں دو اصطلاحات ہیں، مشیت اور رضا۔ مشیت کچھ اور ہے، رضا کچھ اور ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت سے ہونے والا ہر عمل اللہ کو راضی نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی قتل و غارت گری کرتا پھرتا ہے تو ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اس کا وہ عمل اللہ کی رضا والا نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ دیکھو تم جو کفر کر رہے ہو تو اللہ کی مشیت سے رہا ہے، لیکن تمہارا یہ عمل اللہ کی رضامندی والا نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یہاں کفر کے مقابلے میں شکر کو لایا گیا نا، کفر انکار کو کہتے ہیں، ناشکری کو کہتے ہیں بنیادی طور، اور کفر اصل میں کہتے ہیں پھاڑنے کو نا۔ کسان جو ہے وہ زمین پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو عربی میں اسے بھی کافر کہتے ہیں، پھاڑنے والا، یا زمین میں وہ چیز چھپانے والا، چھپانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک کافر جو ہے، جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، اس کو چھپا رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر کافر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کفر کے مقابلے میں شکر ہے کہ ناشکری کرو گے تو ناشکری تمہیں لے جاتے انکار کی طرف لے جائے گی، اس لیے شکر کرو، اور وہ شکر اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ دنیا میں جن لوگوں کے لیے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، آگے تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ انسان کا قریبی سے قریبی، محبوب سے محبوب شخص دنیا سے چلا جائے تو کوئی آدمی اس کے ساتھ ایک رات قبر میں رہ سکتا ہے، اتر سکتا ہے، کبھی قبر میں 1 منٹ گزار سکتا ہے اس کے ساتھ؟ سب کچھ ختم، بس قبر کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے، ہاتھ جاڑتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے تعلقات یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں کہ بس وہ واپس چلے گئے، اور میت جو ہے پھر ان کے قدموں کی جاتی ہوئی چاپ سنتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی نفسا نفسی ہوگی، آپ نے وہ آیات پڑھی ہیں، بلکہ آگے آئیں گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کی اپنی جدا شان ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کرے گی۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایک بیوی راستے میں شوہر کو پکڑ لے گی، اس کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، شوہر سے کہے گی کہ دیکھو میں دنیا میں تمہاری بیوی تھی، تمہاری خدمت کرتی تھی، وہ اس کی تعریف کرے گا کہ واقعی تم کرتی تھی، تو وہ پوچھے گی کہ وہ ایک نیکی دے دو، کہے گا نیکی تو میں نہیں دے سکتا۔ یہی صورتحال شوہر کی ہوگی، وہ بیوی سے نیکی مانگے گا، بیوی کہے گی تیرے سارے احسان اپنی جگہ کہ تم دنیا میں ہماری کفالت کرتے تھے، لیکن میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔
یہی صورتحال بیٹے کی ہوگی، باپ کی ہوگی۔ آپ تصور کریں دنیا میں انسان دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے نا، دولت کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے، اولاد پہ خرچ کرتا ہے، بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن نیکی جو سکہ رائج الوقت ہوگا تو ایک نیکی اپنے بیٹے کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا تقابل کریں دونوں کا کہ قیامت کے دن کا جو سکہ ہے اور اس دنیا کا سکہ ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو آپ بیٹے کو بھی دیتے ہیں، والدین کو بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں رحم کھا کے، لیکن قیامت کے دن نیکی اتنی قیمتی ہوگی کہ ایک آدمی اپنے سب سے قریبی عزیز یعنی اولاد ہے، بیوی ہے، اس سے زیادہ کون سے عزیز رشتے ہوتے ہیں دنیا میں، والدین ہیں، ماں ہیں، کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ قیمتی ترین متاع اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا تمہارے لیے نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی آلہ اس کو تول سکتا ہے؟ تو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی نیکیاں دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے، لیکن یہی نیکیاں قیامت کے دن اتنی مشکل ہو جائیں گی کہ کوئی آدمی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہی بات فرمائے گی کہ دیکھو ہر آدمی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ آج تو انسان اپنے قریبی لوگوں کے لیے حرام کما لیتا ہے۔ ایک سرمایہ دار غریب کے بچے کے منہ سے نوالا کھینچ کر اپنے بچوں کی عیاشی کے لقمے میں ایک اضافہ کرتا ہے۔ دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اولاد اس کا ساتھ دے گی؟ کچھ بھی ساتھ نہیں دے گی۔ تو یہی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، کیا کچھ کرتے تھے تم دنیا میں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ آگے انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے، پہلے بھی آپ یہ مضمون پڑھ کر آئے ہیں کہ انسان بڑا ہی کوئی بے وفا قسم کی مخلوق ہے۔ جب اسے کام پڑتا ہے پھر وہ اللہ کے پاس بھاگا بھاگا جاتا ہے، اور جب کام پورا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس میں نے خود ہی کیا تھا۔ پہلے اہل مکہ کی مثال اللہ نے دی کہ جب ان کو سمندر میں بھنور گھیر لیتا ہے، طوفان گھیر لیتا ہے، تو یہ بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب خشکی پہ آتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کا بیان ہے کہ دیکھو جب تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے پھر تم اللہ کے پاس جاتے ہو، اللہ سے آہوزاری کرتے ہو، اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ ہم سب اسی فطرت کا شکار ہیں نا۔ ایک آدمی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ مسجد میں ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ جیسے اس کو نوکری مل جاتی ہے یا قرضے ادا ہو جاتے ہیں یا اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بس وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ پھر اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی فطرت کا یہاں بیان ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، دعا ربہ تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، منیباً الیہ اسی کی طرف توجہ کر کے، اس کے ساتھ لو لگا کر۔ ثم اذا خولہ نعمتا من پھر جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے، یعنی اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل تو وہ اس کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، یعنی وہ تکلیف فراموش کر دیتا ہے کہ میں کتنی مصیبت میں تھا، اللہ کو پکار رہا تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، خود تو بھٹکا ہوا ہے دوسروں کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، انک من اصحاب النار یقیناً تم دوزخ والوں میں شامل ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، ساجداً کبھی سجدے میں، وقائماً اور کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ آخرت سے وہ ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون هل يستوي
کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کون؟ الذین یعلمون، وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں دو طبقوں کا تقابل کیا جا رہا ہے ان دو آیات میں۔ پہلی آیت میں اس بے وفا انسان کا بیان ہے جو کہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے اور سہولت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ایک طرف یہ انسان ہے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو کہ آسائش میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اس کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو کبھی سجدہ ریز ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ دو طبقے ہیں، ان میں سے پہلے طبقے کو اللہ نے لا یعلمون کہا کہ یہ نہیں جانتے کچھ، اور دوسرے طبقے کو اللہ نے یعلمون کہا کہ یہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ انسان جو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ مصیبت کے وقت تو اللہ کو پکارتا ہے، سہولت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اب ایسا انسان چاہے بڑا سائنسدان ہو، بڑا دانشور ہو، بڑا ڈگری ہولڈر ہو، اللہ نے اسے جاہل کہا کہ جو آدمی رب کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں جانتا، تو اس کو عالم کہلانے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلم، یہ کچھ نہیں جانتے۔ اور دوسری جانب وہ انسان جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، تو دنیاوی طبقات میں چاہے اسے اہل علم میں شمار نہ کیا جاتا ہو، دنیاوی ڈگریوں سے وہ محرومی کیوں نہ ہو، اللہ اسے یعلمون کہہ رہا ہے کہ یہ جاننے والا ہے، کیونکہ اس نے رب کو جان لیا۔ تو جو رب کو جان لیتا ہے وہ سب کچھ جان لیتا ہے، چاہے دنیا اسے کچھ بھی کہے، ان پڑھ کہے، چاہے کچھ بھی کہتے پھرے۔ تو ان دونوں طبقات کا تقابل کر کے اللہ نے ایک کو جاہل کہا اور ایک کو عالم کہا، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کو ایک مانو اور توحید کے فلسفے کو سمجھو، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، تو اس کی کبریائی کو سمجھو، اور یہی اصل معرفت ہے، یہی اصل علم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ سب برابر ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور عقل والوں سے مراد یہ دہری قسم کے سائنسدان نہیں ہیں، یا وہ دانشور نہیں ہیں جن کی عقل انہیں اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ عقل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی اصل عقل ہے نا جس نے اللہ کو پا لیا۔ جو عقل اللہ کو نہیں پا سکتی، وہ عقل چاہے سمندر کی تہ میں سے موتی نکال کے لے آئے، چاہے وہ خلا میں وہ چاند پہ پہنچ جائے، وہ چاند سے بھی کہیں آگے نکل جائے، اگر وہ عقل اپنے شہ رگ سے بھی قریب اپنے رب کو نہیں پہچان سکی تو اس عقل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے تو فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے، اور وہ وہی عقل مند بھی ہے اور وہی صاحب علم بھی ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ ختم، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے۔ بھلائی کرو گے تو تمہیں بھلائی ملے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع۔ اب یہاں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر مکہ میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہے، آزادی کے ساتھ دین پہ تم عمل نہیں کر سکتے، نمازیں تمہیں چھپ چھپ کے گھاٹیوں میں پڑھنی پڑتی ہیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہاں سے نکل کر کسی ایسی زمین میں چلے جائیے تو اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ایسی زمین میں چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے کوئی جبر کا ماحول نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، سمندری راستے سے چلے گئے مکہ سے حبشہ کی جانب، 2 مرتبہ صحابہ کی جماعتیں گئیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ نے مدینہ بھی ہجرت کی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم ہجرت نہیں کر سکتے، کسی بھی وجہ سے تم ہجرت نہیں کر سکتے، پھر تمہیں یہاں مکہ میں رہتے ہوئے جبر کا سامنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر تم صبر کر لو، اور جب صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے نیکیاں دیتا ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کی اہمیت واضح ہو گئی کہ یہاں تمہارے اوپر جبر ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، راستہ کھلا ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، چاہو تو کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اگر نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے تو پھر یہاں رہ کے تم صبر کرو گے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے بغیر حساب کے نیکیاں دے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو
ثواب بے حساب دیتا. انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو اجرہم، ان کا اجر بغیر حساب، بغیر حساب. قل آپ کہہ دیجئے انی امرت، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو. جیسے پیچھے بھی یہ گزر چکا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ خالصتاً بندگی اسی کے لیے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. میں نے پہلے بھی یہ مضمون عرض کیا تھا کہ پیغمبر جب دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو دعوت سے پہلے وہ خود اس پہ ایمان لاتا ہے. تو اول المسلمین کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف، کہ مجھے اندیشہ ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں. کس چیز کا اندیشہ ہے؟ عذاب یوم عظیم، ایک زبردست دن کے عذاب کا. قل اللہ اعبد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کس طرح؟ مخلصا لہ دینی، کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی. یہ تیسری مرتبہ اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے کہ بندگی کرو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو، میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی. قل آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. ان الخاسرین، کے خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین خسروا، جو خسارہ اٹھاتے ہیں، جو کہ کھو دیتے ہیں. کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے اہل کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن. آپ کہہ دیجئے کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے. الا، یاد رکھو، ذالک هو الخسران المبین، کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا فلاں دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ آدمی اپنا سارا سرمایہ گنوا بیٹھا، اور سرمایہ گنوانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا مقروض بھی ہو گیا. سرمایہ بھی گیا، لوگوں کا قرض بھی چڑھ گیا. ایسے آدمی کو دیوالیہ کہا جاتا ہے. اسے عدالت میں ڈیفالٹر قرار دے دی تھی. اب انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ حقیقی سرمایہ، اللہ نے اسے زندگی دی، اسے صلاحیتیں دی، اسے جسمانی توانائیاں دی ہیں. اب اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنے وسائل کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی جو طاقتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، ان سب کو، یعنی اپنے تمام تر سرمایہ کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دے، تو اس نے کیا کیا؟ ایک تو اس نے اپنے اس سرمایہ کو ضائع کر دیا، اور پھر چونکہ وہ ظالم ہوگا تو ظلم کرنے کی وجہ سے مختلف لوگوں کے حقوق بھی اپنے اوپر لاد دے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی دیوالیہ، کہ سرمایہ بھی ضائع اور بہت سارے لوگوں کا مقروض بھی ہو گیا. یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ دیکھو حقیقی نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ہار بیٹھے. سب سے بڑا سرمایہ اس کی زندگی، اس کی توانائیاں، اس کے شب و روز، یہ سب سے بڑا سرمایہ. ایک آدمی اس سرمایہ کو ہار بیٹھے، اور پھر اللہ نے اسے اولاد دی ہے، اس کو ہار بیٹھے. اولاد کو کیسے ہارے گا؟ کہ جب وہ خود غلطی پر ہے تو اولاد کو بھی غلطی پر چلائے گا نا، اس کی بھی تربیت غلط کرے گا. تو قیامت کے دن دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، دونوں جہنم کے الگ الگ اس میں ہوں گے، طبقات میں ہوں گے. تو خود بھی تباہ ہوا، اولاد کو بھی غرق کر دی، اور پھر مختلف لوگوں کے حقوق اپنے اوپر لاد دیے. تو اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا؟ یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے. اللہ ذالک هو الخسران المبین، کہ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے. لہم من فوقہم غلل من النار، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل. یعنی گھاٹے کا سودا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہی چیز ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، لہٰذا اے میرے بندوں میرا خوف دل میں رکھو. یعنی ان چیزوں سے اللہ تمہیں دنیا میں ڈرا رہا ہے. ڈر جاؤ گے، باز آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دیوالیہ پن کا شکار ہوگے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے. طاغوت سے مراد سرکش، جو کہ دوسروں کو اللہ کی عبادت سے پھیرتا ہے. شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، بدی کے علمبردار کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں، یعنی اپنے آپ کو بچا لیا ہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ سے لو لگا لی ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشی کی خبر انہی کے لیے.
قرآن کریم کا اسلوب ہے نا کہ کہیں پر ترغیب ہوتی ہے، کہیں پہ ترہیب ہوتی ہے۔ اب اوپر ترغیب تھی کہ اوپر نیچے کیا ہوگا، آگ ہوگی، اب یہاں ترغیب ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی عبادت کریں۔ فبشر عباد، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی بات سنتے ہیں پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بات کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ بات سن لیتے ہیں، پھر اس میں جو اچھائی کا، خیر کا پہلو ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور جو پہلو اللہ سے دور لے کے جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو خیر کی بات کو غلط مفہوم نہیں پہناتے، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے نا جو اچھی باتوں کو بھی غلط رنگ دیتے ہیں۔ تو چاہے ایک وہ آدمی ہے جو مختلف باتوں میں چھانٹی لگا کے فلٹر کر کے اچھی باتوں کا انتخاب کر کے اس کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی فیتبعون احسنہ میں ہے، اور وہ آدمی جو خیر کی باتوں کو غلط مفہوم نہیں پہناتا وہ بھی فیتبعون احسنہ میں شامل ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہر خوشنما نعرے کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا، ہر لچھے دار گفتگو کرنے والے کے پیچھے نہیں چلا جاتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا آدمی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور کون سا آدمی ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اصل عقل تو یہی ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا آپ اسے بچا لیں گے؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اسے بچا لیں گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ ظاہر ہے جب اللہ نے آگ کے اندر پہنچا دیا ہے تو اس نے آگ میں ہی رہنا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ مثال دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے پانی نازل کیا ہے، یہ پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں کہ کائنات میں اس کرے میں جتنا بھی پانی ہے وہ اللہ نے شروع میں رکھا ہے۔ اب یہاں کہیں باہر سے پانی نہیں آتا، پانی وہی ہے جو اللہ نے شروع میں رکھ دیا ہے، بس وہ سائیکل ہوتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اس کرے میں پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں چلا دی، دریاؤں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، جس طرف بھی اللہ نے چلا دی۔ اب اس پانی سے کھیتیاں وجود میں آتی ہیں، کھیتیاں پہلے کمزور ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ لہلہانے لگتی ہیں، عروج پر پہنچتی ہیں، پھر ان پہ زوال آتا ہے، خشک ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ان کھیتیوں کے اوپر عروج کے بعد زوال آتا ہے، ایسی ہی انسانی زندگی بھی ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، عروج پہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ زوال کی طرف جاتا ہے اور مٹی ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے۔ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی وہ ہے جس کے دل میں دین کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیا، اس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیا۔ اب جب سینہ دین کے لیے کھل گیا تو اللہ اسے ایک نور عطا کرتا ہے، وہ اسے نور میں سے دین کو دیکھتا ہے، زندگی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہتا ہے اور کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی ہے جو کہ شکوک اور شبہات کا شکار ہے۔ اب شکوک اور شبہات کے سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے سٹیج میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا سینہ تنگ ہے، یعنی وہ ضیق قلب کا شکار ہے،
شرح صدر کے مقابلے میں یہ، یعنی اس کا سینہ تنگی کا شکار ہے شکوک اور شبہات۔ اب جب وہ ان شکوک اور شبہات میں مبتلا رہتا ہے، ان سے نکلتا نہیں ہے، شکوک اور شبہات کو پروان چڑھاتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دل پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر کا ہو گیا، قساوت قلبی کا شکار ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ شرح صدر اور قساوت قلبی کا موازنہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کو اللہ نے شرح صدر کی نعمت دی ہے، ایک آدمی قساوت قلبی کا شکار ہے، ظاہر ہے دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کا جو ہے اس کا انعام الگ ہے اور اس کی سزا الگ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہاں بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ قاسیت قلوبہم، جن کے دل قساوت کا، یعنی جو سنگ دلی، پتھر دلی کا شکار ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہتر کلام نازل کیا ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ متشابہا کا مطلب کہ ایسی کتاب جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ متشابہ کے کئی معنی آتے ہیں، ایک مفہوم تو یہی ہے کہ جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہوں، جیسے قرآن کریم کے مضامین ملتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اسی طرح متشابہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی آیات جس کا مفہوم لوگوں کو معلوم نہ ہو، جیسے سورہ آل عمران کی شروع میں آپ پڑھ کے آئیں کہ قرآن کریم میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ جیسے عرش کی بات ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کسی جسمانی عضو کی بات ہے، متشابہات میں سے ہے، تفصیلہ پڑھ کر آئے۔ تیسرا مفہوم متشابہات کا یہ ہے کہ ایسا کلام جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس کی ہر آیت دوسری آیت کے مضمون کو تقویت پہنچاتی۔ تو یہ تمام مفاہیم یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس میں متشابہات ہیں، یعنی جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یا جس کے مضامین میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثانیہ، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کو ایک بچہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بار بار پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ بار بار پڑھیں۔ ایک کتاب کو آپ کتنی بار پڑھ لیں گے؟ 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ دلچسپ سے دلچسپ کتاب کو بھی 1-2 بار سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ ایک مومن پڑھتا رہتا ہے اور تکمیل کیسے کرتا ہے؟ والناس پہ ختم نہیں کرتا، بلکہ والناس پڑھ کے پھر الف لام میم کا پہلا رکوع بھی پڑھ دیتا ہے۔ تراویح میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ حافظ والناس پہ بریک نہیں لگاتا، بلکہ والناس پڑھ کے الف لام میم شروع کر دیتا ہے۔ گویا قرآن کریم ختم نہیں ہوتا، شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ شروع کر دیتا ہے، اپنے عمل سے اشارہ دیتا ہے کہ میں نے دوبارہ شروع کر دیا، اب آگے ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، مثانی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اہل دل ہیں جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پہلے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی جلد، ان کے دل، ان کا پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور یہی تلاوت قرآن کا ہدف ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ انسان اپنے لیے اہداف مقرر کرے اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، تو تلاوت کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہوں اور دل میں اتنا خوف ہو کہ جب وہ آیات پڑھیں تو پھر انسان کا جو رونگٹے ہیں جسم کے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کا دل خوف سے بھر جائے، لیکن خوف محبت آمیز ہو کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور پھر وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ تلاوت قرآن کریم کا ہدف ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ یہی فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب تلاوت کرتے ہیں لیکن اس ہدف سے ظاہر ہے کہ دور ہے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے، لمحہ بلمحہ اسی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے، فما لہ من ھاد، اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ یہ بھی وہی بات کہ جو خود اپنی مرضی سے راستہ منتخب کرتا ہے اللہ اسے چلا دیتا ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا،
اب یہ اس شخص کی بے چارگی کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی اپنا دفاع پہلے ہاتھوں سے کرتا ہے نا، پھر پاؤں سے کرے گا، پھر بازوؤں سے کرے گا، پھر جسم کا باقی حصہ استعمال کرے گا۔ اگر پورا جسم اس کا لاچار ہو جائے، عاجز ہو جائے، پھر وہ اپنے اوپر کیے گئے وار کو چہرے سے روکے۔ چہرے کو وہ دفاع میں سب سے آخر میں لاتا ہے، لاچارگی کی تصویر بننے کے بعد۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مجرم اتنا لاچار ہوگا کہ وہ عذاب سے چہرے کے ذریعے رکے گا۔ اور اس کی تشریح میں وہ حدیث ملا لیں جو میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جانے کا منظر بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھ کے حشر کی طرف لوگ جائیں گے تو کچھ لوگ تو سواریوں پر سوار ہوں گے، عزت اکرام کے ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ پیدل جائیں گے، کچھ گھسٹ کے جائیں گے، کچھ سر کے بل جائیں گے، اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو چہرے کے ذریعے دور کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا کوئی سر کے بل بھی چل سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات دنیا میں ٹانگوں سے چلا سکتی ہے وہ اس وقت سر کے بل بھی چلا سکتی۔ تو اس آیت اور اس حدیث کو ملا لیجئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں سر اور چہرہ عزت کی علامت ہے، اور ہر وہ آدمی جو اپنی اس عزت کی علامت کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی عزت کی علامت باعزت ہی رہے گی، اور ہر وہ آدمی جو عزت کی اس علامت میں نام نہاد انانیت بھر کے اللہ کے آگے نہیں جھکاتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا مجموعہ بنا دے۔ تو فرمایا کہ بھلا وہ شخص، یعنی اس شخص کا حال کیسا برا ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم نے کر رکھی تھی۔ تو دنیا میں تمہارے کرتوت تھے جن کا وبال تم بھگت رہے ہو۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی پیغمبروں کا انکار کیا تھا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی۔ قرآن کریم مختلف اسالیب سے سمجھاتا ہے نا، پہلے میں بارہا اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اب آگے وہی مثال ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آدمی 10 لوگوں کا غلام ہے، ایک ادھر کھینچے گا، دوسرا ادھر کھینچے گا، اور یہ بیچارہ لاچارگی کا نمونہ بن جائے۔ ایک آدمی ایک ہی آدمی کا غلام ہے تو ایک ہی بات اس کو سننی پڑتی ہے، تو وہ اس کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی 10 لوگوں کی پوجا کرتا ہے، 10 لوگوں کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جو بندگی اللہ کی کرنی چاہیے وہ بندگی، تو وہ پریشان ہوگا کہ میں کس کی مانوں، اور جو صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہی مثال دی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثل الرجل، اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام ہے، فیہ شرکاء، جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، متشاکسون، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہیں، یعنی اس کے مالکان بھی آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں۔ وَرَجُلًا، اور ایک دوسرا شخص ہے، سَلَمًا لِرَجُل، جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مسئلہ، کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کرو کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں چلایا کس پہ؟ توحید پہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ ایمان تو لا رہے ہیں، ہم روک نہیں پا رہے، لیکن چلیے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہوگا نا کہ سب نے دنیا سے جانا ہے، تو جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا جو مشن ہے مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہماری سرداری والا نظام چلے گا۔ تو اس آیت میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اگر انہوں نے جانا ہے تو کیا تم نے نہیں جانا؟ تم نے بھی تو جانا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر موت آپ کو بھی آنی ہے اور انہیں بھی آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اپنے پروردگار کے پاس مقدمہ مختلف لوگوں کے پیش ہوں گے۔
دنیا میں جو بھی اختلافات ہیں یہ سب مقدمے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں، ان کے بھی مقدمے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہ قتل کا ہوگا۔ مفہوم ہے کہ ایک مقتول اپنے قاتل کو گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اس طریقے سے کہ مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ فریاد کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا۔ یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بڑے سے بڑا مقدمہ۔ اور ایک آدمی نے چھوٹا سا حق کسی کا مارا ہے، بیوی نے خاوند کا حق مارا ہے، خاوند نے بیوی کا حق مارا ہے، اولاد نے باپ کا حق مارا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا حق مارا ہے، تو یہ تمام تر مقدمات قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ بیوی کل اللہ کی بارگاہ میں معاف کر دے گی یا خاوند معاف کر دے گا۔ نیکی چاہیے ہوگی ہر ایک کو، اور ہر ایک چاہے گا کہ اس کی نیکی میری طرف آ جائے، چاہے اس کا جو بھی انجام، بس میں کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں۔ تو یہ مقدمات کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا میں کسی کا حق نہ مارو۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بسا اوقات ایک نیک آدمی عبادات تو کرتا ہے لیکن دین کو سمجھتا نہیں ہے، نتیجتاً وہ لوگوں کے حقوق مارتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن وہ اصحاب الحقوق آئیں گے اور اس کے نیکیاں لیتے جائیں گے۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جس طرح عام طور پہ کسی کے بعد درہم نہیں، دینار نہیں، تو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظرنامہ بیان فرمایا قیامت کا کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات، حج، عمرے، اتنا سارا نیکیاں لے کر آئے گا، پورا پہاڑ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب جن کے حق دنیا میں اس نے مارے وہ ایک ایک کر کے آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اللہ حکم دے گا اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیں۔ قیامت کے دن تو لین دن ایسے ہی ہوگا نا کہ نیکیاں دی جائیں گی۔ اب جب اس کی نیکیوں کا پہاڑ وہ منفی میں چلنا شروع ہو جائے، کم ہونا شروع ہوگا، اب اصحاب الحقوق کی پوری لائن لگی ہوئی، آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ختم، نیکیاں ختم، اور ابھی حق والے باقی۔ اب جو اگلا آئے گا اپنے حق کا دعویٰ کرے گا، اب اس کے بعد نیکیاں تو ہے نہیں دینے کو، تو اللہ فرمائے گا اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ تو وہ اپنے گناہ اس کے سر ڈالے گا، اور یہ کون تھا؟ یہ بڑا نمازی، پرہیزگار، دنیا میں بڑا نیک سمجھا جانے والا، اب وہ اس کے اوپر اپنا گناہ ڈالے گا، اگلا آئے گا وہ گناہ ڈالے گا، آخر میں ارشاد ہوگا اس کو لے جاؤ جہنم میں گرا دو۔ یہ منظرنامہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے جو اتنی ساری نیکیوں کے باوجود بھی جہنم کا لقمہ بن گیا۔ تو دین پر پورا عمل کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صف اول میں نماز پڑھے اور گھر جا کے بہن کا حق مارے، صف اول میں نماز پڑھے اور گھر جا کے ماتھے پہ تیوری چڑھا دے۔ ہمارے مذہبی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، باہر لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں کہ دیکھو دین کی طرف آ جاؤ، دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، اور گھر جا کے بیوی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، گھروں میں ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوتی ہے۔ اور میرے ناقص مشاہدے تک مطلب جو ہمارے ہاں دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان میں خوش طبع کم ہوتے ہیں، وہ تلخی دنیا جہان کی تلخیاں انہوں نے ماتھے پہ سجائی ہوتی ہیں، اور اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، تیری نماز غلط ہے، تیرا روزہ غلط ہے، تیرا فلاں چیز غلط ہے، یہی کام ہم کرتے ہیں۔ دین کی طرف آئے کیا کہ بس اب ساری دنیا میں غلط نظر آنے لگے۔ تو بھائی یہ طرز عمل غلط ہے، یہ وہ طرز عمل نہیں ہے جو ہمیں سکھایا گیا، اور اگر یہ طرز عمل رکھیں گے تو پھر اس حدیث کو ہم سامنے